أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. أما بعد فقد قال والإنسان إذا توغل في الشهوات وانغمس في الملذات وأكثر الاحتكاك بعالم المادة يفقد اعتدال قواه النفسية وتندثر فطرته الإلهية تحت غبار الطبيعة ويعدل عما تدعوه إليه ويعمى بصره ويصم سمعه عما ترشده إليه، غير أن هناك لحظات حرج ينصعق فيها الإنسان بعنف يوقظ ضميره ويحرك وجدانه فيلتفت إلى المعارف الأولية التي أودعتها يد الخلقة في أعماق روحه. ومن تلك اللحظات حالات الخوف والذعر الحاصلة من التقلبات الطبيعية، فتجد كل إنسان يتعرض لها على درجة بالغة من الأمل والانقطاع والتعلق بقدرة غيبية عظيمة مسيطرة على الكون، هي القادرة على الإنقاذ والإنجاء إلى ساحل الأمان. وهذه الحالة تحدث مع كل إنسان حيثما كان ومهما كان يحمل من عقيدة مسبقة، بل حتى ولو كان ملحدا ومنكرا لوجود خالق الكون. فالفطرة الإلهية الثابتة في أعماق النفس كل إنسان تدل على قدرة الخالق جل وعلا. عزیزان، ہماری گزشتہ گفتگو صفات ثبوتی ذاتیہ میں سے دوسری صفت کے بارے میں تھی کہ خالق کائنات کی صفات ثبوتی ذاتیہ میں سے ایک قدرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے قادر ہونے کی دلیل ہم نے فطرت بیان کی، اور اس میں ایک سوال ایجاد ہوا کہ یہ جو انسان بھٹکے ہوئے ہیں یا جو خدا کو نہیں مانتے، اگر یہ فطری چیز ہے تو پھر یہ کیوں ایسے ہیں؟ سب بہت سارے کافر ہیں، مشرک ہیں۔ اس کا ایک قسم کا جواب ہے یہاں، کہتے دیکھیے، انسان جب شہوتوں میں گر جاتا ہے، جب ڈوب جاتا ہے، جب غوطہ ہو جاتا ہے، جب وقف کر لیتا ہے خود کو شہوتوں میں، جکڑ لیتا ہے جب شہوتوں میں خود کو، اور لذتوں میں ڈوب جاتا ہے، اور اس کا چونکہ سروکار زیادہ تر عالم مادہ سے ہوتا ہے، لہذا اس وقت جب انسان پر یہ حالت طاری ہو جائے تو انسان اپنی طاقتیں کھو دیتا ہے۔ وہ جو طاقتوں میں جو اعتدال ہے نا، وہ اعتدال کھو جاتا ہے۔ جب انسان اعتدال کھو جائے، سمجھیں کہ اب یہ نابودی کی طرف جا رہا ہے۔ اچھا، اس وقت اس کی فطرت جو ہے، الہی فطرت جو ہے، طبیعت کے غبار کے نیچے چھپ جاتی ہے، یعنی یہ غبار طبیعت اس کو چھپا دیتا ہے۔ البتہ وہ اعتدال جو تھا اس اعتدال سے منحرف ہو جاتا ہے۔ یہ فطرت الہیہ انسان کو جس طرف دعوت دے رہی تھی، اب یہ اس راہ سے، اس راستے سے بھٹک جاتا ہے، عدول کر جاتا ہے۔ اب اس کی آنکھیں کام کرنا چھوڑ دیتی ہے، یعنی دیکھتا ہی نہیں ہے۔ اب اس کے کان حق سننا چھوڑ دیتے ہیں، اور اب سنتا نہیں ہے، کیونکہ وہ شہوتوں میں گر چکا ہوتا ہے نا۔
یہ حجاب آ جاتا ہے، ایک حجاب اکبر شہوتوں کا، گناہوں کا۔ اب یہ پھر اس حقیقت کی اس سزا پر لبیک نہیں کہتا، اس کی وجہ سے پھر وہ کافر بن جاتا ہے، مشرک بن جاتا ہے۔ اچھا یہاں کہتے ہیں کہ دیکھیے، اچھا کیسے پتہ چلے کہ یہ ایک شے ہے جس سے پھر انسان جو ہے وہ گناہوں کی وجہ سے منحرف ہو گیا؟ کہتے ہیں کہ دیکھیے انسان مختلف حالات سے گزرتا ہے، انسان کی حالتیں جو ہیں وہ ایک جیسی نہیں ہوتی، کبھی امیری ہے، کبھی فقیری ہے، کبھی مثلا غربت ہے، کبھی وطن ہے، کبھی پردیس ہے، کبھی کس طرح، کبھی کس طرح، کبھی غصے میں ہے، کبھی مختلف حالات آتے ہیں انسان پر۔ بعض حالات ایسے ہوتے ہیں کہ انسان جو ہے وہ اپنی زندگی سے مایوس ہو جاتا ہے، بعض حالات میں انسان ایسا سمجھیں کہ انسان کو وہ جو زندگی ہے اس سے مایوس نظر آ جاتا ہے۔ تو اس حالت میں پھر بھی، یا مثلا ایک بندہ کسی کو مارنے کے در پہ آ جائے تو وہ جس کو مار رہا ہے اس کے دل میں پھر بھی کسی طاقت اور قدرت کا تصور ہوتا ہے کہ وہ آ کر اس کو بچا دے۔ حالات خوف، حالات آپ کی خدمت میں عرض کریں کہ وہ مشکل حالات، یا دوسرے لفظوں میں تحیر اور حیرت اور پریشان کن حالات جو ہیں، اس میں پھر بھی انسان ایک ایسی طاقت کا تصور کرتا ہے، اس کو دل میں یعنی ایسا سمجھے کہ اس کی آواز دل سے سنتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو مجھے بچا لے گی، ان حالات میں بھی مجھے نجات دے دے گی۔ کہتے ہیں یہ طاقت انسان کو، انسان کے ساتھ بات کرتی ہے، یہ گفتگو کرتی ہے، چاہے انسان کہیں بھی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، چاہے کافر ہو، ملحد ہو، خدا کو نہ مانتا ہو، اس کے دل میں بھی اس طرح کی آواز آتی ہے کہ کوئی طاقت ہے جو تجھے بچا لے گی۔ کہتے ہیں اسی طاقت کو وہی فطرت الہیہ۔ بس فطرت الہیہ انسان کے وجود کے اندر، اس کی گہرائی میں موجود ہے۔ خود اس فطرت الہیہ جو انسان کے وجود کے اندر موجود ہے، یہ خالق کی قدرت پر دلیل ہے۔ اس کے بعد پھر قرآن اور سنت کی طرف ہم چلتے ہیں کہ آیا قرآن میں اس طرح کی کوئی بات ہے جس طرح آپ کہہ رہے ہیں؟ ہم مسلمان ہیں، ہم مانتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن مسئلہ ہے کہ اللہ کی قدرت کے لیے قرآن سے اگر دلیل آئیں گے تو ہم مان لیں گے۔ مثلا بعض افراد اس طرح کے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کیوں نہیں؟ قرآن کریم نے اس تمایل کی طرف، اس رجحان کی طرف، اس میل کی طرف، اس گرائش کی طرف، اس روی کرد کی طرف کہ مشکل حالات میں کسی ایک طاقت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے، اس طاقت کی طرف انسان کی متوجہ ہونے کو اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے۔ وہ ایک جگہ پر نہیں ہے، متعدد قرآن کی آیات ہیں جو اس مطلب پر دلالت کر رہی ہیں۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو مصیبت، رنج گھیر لیتا ہے، مصیبت گھیر لیتی ہے، ٹچ کرتی ہے، یعنی مصیبت میں جب انسان پھنس جاتا ہے تو اس وقت دعانا لجنبہ، ہمیں پکارتا ہے۔ اچھا یہ کس طرح پکارتا ہے؟ کہتے ہیں کبھی کبھی قاعدین او قائمن، بیٹھ کر یا کھڑے ہو کر، دونوں حالتوں میں، یعنی کھڑا ہوتا ہے پھر بھی پکارتا ہے، بیٹھتا ہے پھر بھی پکارتا ہے، مختلف حالات میں پکارتا ہے۔ آگے عجیب ہے، فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُ ضُرَّهُ، جب ہم نے اس سے اس مصیبت کو ٹال دیا، جب ہم نے اس مشکل سے اس کی جان بچا لی اور وہ
بال بال جب بچ گیا تو مر کأن لم يدعنا الى ضر مسه، تو گزر جاتا ہے ایسے جیسے کہ کوئی اس نے ہمیں پکارا ہی نہیں تھا مشکل کی گھڑی میں. كذلك زين للمسرفين ما كانوا يعملون. کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ جو ان لوگوں کے جو برے اعمال ہیں، اسراف کرنے والوں کی نظر میں ان کو ایک بہت زبردست اور زینت کے طور پر جلوہ دیا گیا ہے. یعنی دوسرے لفظوں میں پھر وہ سمجھتا ہے کہ وہ یعنی میں ہمیشہ ایسے ہی تھا، میں تو کبھی مشکل میں تھا ہی. برا ہے یہ بھئی، جب آپ مشکل میں ہیں تو گڑ گڑا رہے ہیں، پکار رہے ہیں خدایا مدد کر، نہ بھی مانتا ہو خدا کو پھر بھی کہتا ہے کہ کوئی طاقت ہے جو اسی طاقت کو التجا کر رہا ہے نا. لیکن جب وہ مشکل ٹل گئی، جب اس ساحل نجات تک پہنچ گیا تو پھر کافر ہونے لگتا ہے. نہیں، میں تو شروع میں ہی سے تھا. ایک آیت، دوسری آیت طولانی ہے، ان میں سے ایک یہی سورہ یونس کی آیت نمبر 22 ہے، یہ جو ابھی پڑھ رہا ہوں، وہ 12 نمبر تھی، 10 آیت. حتی اذا کنتم فی الفلق وجرین بهم بریح طیبہ وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصین له الدین. دیکھیں یعنی یہاں تک کہ جب تم کشتی میں ہو اور کشتی ایک ملائم ہوا کے ذریعے سے چل رہی ہو، بڑی خوش ہیں کہ کشتی جا رہی ہے، اچانک ایسا ہوتا ہے کہ ایک بہت شدید قسم کی ہوا آ جاتی ہے. سخت ایک کلمہ ہے ریح عاصف، یعنی تند بادیں تند، سخت، تیز. اور ایک ہے ریح بریح طیبہ، ملائم. ٹھیک ہے، مثلا اس طرف جا رہا ہے سفینہ، کشتی جا رہی ہے تو پیچھے سے ایک ہوا آ رہی ہے، پیچھے سے چاہے کتنی ہی تند کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے، پھر بھی کچھ نہ کچھ مشکل. لیکن جب سامنے سے ہو تند ہوا، اچھا اس میں پھر یہ سمندر کی موجیں جو ہے ہر جگہ سے انسان کو جب گھیر لے تو اس وقت انسان یہ گمان کرتا ہے کہ اب آخری سانسیں ہیں. وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، گمان کرتے ہیں، یا دوسرا یہاں گمان کی معنی نہیں، یقین ہوتا ہے ان کو کہ اب احاطہ ہو چکا ہے، اب کہیں بچ نہیں سکتے. لیکن پھر وہ پکارتے ہیں خداوند متعال کو بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑا گڑ گڑا کر. پھر آگے آیت کا حصہ چھوڑ دیا ہے. یہ مقصد ہے کہ جب ان سے نجات پا جاتا ہے ان حالات سے تو پھر دوبارہ. اچھا، اس مطلب کا اشارہ احادیث اہل بیت میں بھی ہے، بلکہ واضح ذکر ہے احادیث اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام میں. ایک مشہور حدیث امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی پڑھ کے پھر ہم اس کی تطبیق کرتے ہیں، اس کے بعد دوسری دلیل بیان کریں گے. بس پہلی دلیل فطرت تھی، اب دلیل دوسری نظام کائنات، انشاءاللہ بعد میں عرض کریں گے. امام صادق علیہ السلام نے ایک شخص سے کہا جو جس کا کام جو ہے سمندر میں مثلا سفر کرنا، یہ وہ آنا جانا، وہی ملاح ہو، یا مثلا ملاح نہ کہیں بلکہ ملاح کا تو کام یہی ہوتا ہے. مثلا ایک بندہ جو کشتی میں سوار ہونے کے لیے جس کا کام تھا اس طرف سے اس طرف جانا. امام علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ اے بندہ خدا، کیا کبھی آپ کشتی پہ سوار ہوئے ہیں؟ ٹھیک ہے، تو اس نے کہا کہ جی ہاں سوار ہوا ہوں. تو امام علیہ السلام نے فرمایا کبھی
کیا ایسا ہوا ہے کہ آپ کی کشتی ٹوٹ جائے اور دوسری کشتی بھی نہ ہو کہ آپ جس میں منتقل ہو جائیں، اور تیرنا بھی آپ کو اتنا نہ آتا ہو، یا آپ کا تیرنا بھی آپ کو فائدہ نہ دیتا ہو؟ کبھی کوئی ایسا ہوا ہے؟ تو اس نے کہا کہ ہاں۔ تو امام نے پوچھا ان حالات میں کیا آپ کا دل متوجہ نہیں ہوا ایک ایسی طاقت اور قدرت کی طرف کہ جو تجھے اس حالات سے، ان حالات سے، اس کنڈیشن اور صورت سے نجات دے دے اور تجھے صحیح سالم اس ساحل تک پہنچا دے؟ تو کہا ہاں۔ تو امام علیہ السلام کہ وہی شے جس کے بارے میں تو نے یہ کہا، یہ سوچا ہے کہ یہ کوئی ایک چیز ہے جو مجھے نجات دے رہی ہے یا نجات دے گی یا امید ہے کہ نجات دے دے، کہ یہ وہی شے خداوند متعال ہے، وہی قادر ہے تجھے نجات دینے پر جب کوئی نجات دینے والا نہ ہو، اور تیری بات اور تیرا استغاثہ سننے پر جب کوئی استغاثہ تیرا، یعنی جب انسان کی تعلقات دنیا کی تمام اسباب سے منقطع ہو جائیں اور انسان دنیاوی ظاہری اسباب سے وہ بالکل مایوس ہو جائے، پھر بھی ایک شمع روشن ہوتی ہے، اور وہ شمع انسان کو متنبہ کر رہی ہوتی ہے کہ کوئی ہے طاقت اور قدرت جو تجھے نجات دے دے، بچا دے۔ اسی قدرت کا نام ہے قدرت خداوند متعال، وہی قادر اللہ تبارک و تعالی ہے۔ اچھا، دوسری دلیل، اگر زیادہ وقت نہ ہو تو پھر ابھی اس کو تطبیق کریں یا پہلے آگے پڑھیں؟ پہلے یہ تطبیق کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والانسان اذا توغل فی الشہوات، انسان جب شہوتوں میں ڈوب جاتا ہے، اور توغل یعنی تعمق، ٹھیک ہے، اس کی شہوتوں کی گہرائی میں چلا جاتا ہے۔ ایک دوسرا توغل فی الشہوات یعنی خود کو شہوتوں میں جکڑ لیتا ہے، وقف کر دیتا ہے، یعنی شہوتوں کا ہی ہو کے رہ جاتا ہے۔ وَإِذَا تَوَغَّلَ یعنی تعمق فی الشہوات، جب شہوات کی گہرائیوں میں گھر جاتا ہے۔ وَانْغَمَسَ فِي الْمَلَذَّاتِ اور لذت آور چیزوں کی اندر غوطہ زن ہوتا ہے، انغماس یعنی غوطہ ور ہونا۔ وَأَكْثَرَ الْإِحْتِكَاكَ بعالم المادت، اور زیادہ تر انسان جب اس کا مواجہہ، اس کی برخورد اور اس کا آمنا سامنا زیادہ عالم مادہ سے ہو، تو یعنی انسان عالم مادہ کے ساتھ جب بہت زیادہ آمنا سامنا کرتا ہو اور روبرو ہوتا ہو، درگیر ہوتا ہو، تو یفقد اعتدال قواہ النفسیتی، تو اپنی نفسی طاقتوں کا اعتدال کھو بیٹھتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ طاقتیں اب اعتدالی حالت میں نہیں رہتی۔ وَتَنْدَسِرُ فِطْرَتُهُ الْإِلَٰهِيَّةُ، اور مندثر ہو جاتے ہیں۔ اندثار بمعنی یہ چھپ جانا، مثلا جب کہتے ہیں اندثر الاثر یعنی قدم وانمحا وخفی، یا جب کہتے ہیں دثرہ یعنی غطاہ، دثر باب تفعیل سے یعنی غطاہ، چھپا لیا اس کو، تو اندثار کے معنی وہی ہے، یعنی چھپا لینا۔ تندثر فطرتہ، اس کی
فطرت الہیہ چھپ جاتی ہے تحت غبار طبیعت کے غبار کے نیچے. غبار وہی غبار ہے. وَتَعْدِلُ وَيَعْدِلُ اور انسان عدول کرتا ہے. یعدل میں ضمیر ہے جو انسان کی طرف جائے گی اور انسان عدول کرتا ہے. پس تندثر فطرتہ فاعل ہے تندثر کے لیے. الالہیہ صفت فطرت کی تحت غبار طبیعہ واضح ٹھیک. وَيَعْدِلُ یعنی یعدل انسان عدول کرتا ہے چونکہ علا کے ساتھ ان کے ساتھ ہے نا, تو جب عین کے ساتھ ہو تو عدول کے معنی میں, منہ پھیرنے کے معنی میں, اعراض کرنے کے معنی. اور اعراض کرتا ہے انسان, عدول کرتا ہے انسان عما اس شے سے جس شے کی طرف فطرت الہیہ اس انسان کو پکارتی ہے. بس ایک ہے تدعو, اس کی ضمیر ہے جو جائے گی اسی فطرت الہیہ کی طرف ٹھیک, اور ہو کی ضمیر انسان کی طرف جائے گی, الہ کی طرف مائے موصولہ کی طرف جائے گی. یعنی انسان کو فطرت الہیہ جس چیز کی طرف بلاتی ہے پکارتی ہے انسان اس سے عدول کر لیتا ہے. وَيَعْمَى بَصَرُهُ اور اس کی آنکھیں جو ہیں وہ اندھی ہو جاتی ہیں. وَيُسِمُّ سَمْعُهُ اور اس کی سماعت جو ہے بالکل کام چھوڑ دیتی ہے, یعنی بالکل گونگا بہرا ہو جاتا ہے, کچھ بہرا ہو جاتا ہے, کچھ نہیں سنتا. عَمَّا تُرْشِدُهُ إِلَيْهِ اچھا یہ کس چیز سے آنکھیں اس کی کام نہیں کرتی ہیں؟ کہتے ہیں اس چیز کو آنکھیں نہیں دیکھتی جس چیز کی طرف فطرت الہیہ انسان کو رہنمائی کرتی ہے, انسان کی رہنمائی کرتی ہے. یعنی فطرت الہیہ کہتی ہے کہ حق قبول کرو, لیکن اب یہ اس گناہوں کی وجہ سے حق قبول کرنے کے لیے اصلاً حق کو دیکھ ہی نہیں رہا, حق بات سن ہی نہیں رہا. البتہ اللہ مگر یہ کہ یہاں غیر کوئی اللہ کے معنی, مگر یہ کہ ان ہناک لحظات جرحت یا لحظات حرج, اس کو اضافہ کر کے پڑھیں بہتر ہے. غیر ان ہناک لحظات حرجت, یہاں ایک مشکل ترین لحظات ہیں. لحظات اس میں ان ہے جو مؤخر ہوا ہے, ہناک خبر مقدم برائے ان, اور یہ لحظات اضافہ کریں حرجہ کی طرف. یہ حرجی لحظات ہیں, دشوار ترین لحظات ہیں, مشکل ترین لمحات ہیں. حرجات یعنی مشکل ترین جی حرجات, حرجہ حرج یعنی دشوار مشکل, کہتے ہیں اسر و حرج حرجہ. لحظات وہی لحظہ لمحات, یعنی مشکل ترین یا مشکل لحظات ہیں, دشوار لحظات ہیں. ينصعق فيها الانسان بعنف, انسان انصعق ينصعق صاعقہ وہی بجلی کا گرنا. ينصعق فيها الانسان, انسان جو ہے ان لحظات میں بعنف, عنف یعنی سخت شدت کے ساتھ, شدت کے ساتھ انسان پر ایک بجلی سی گر جاتی ہے. ینصعق فعل مضارع ہے. انصعاق, انصعاق کا معنی بجلی کا گرنا, ٹھیک ہے, بے ہوش ہو جانا. یہ کہ انسان اس جب شدت کے ساتھ بجلی انسان پر گرتی ہے تو اس وقت کیا ہوتا ہے, انسان اس کا ضمیر بیدار ہو جاتا ہے. یوقظ ضمیرہ ویحرک وجدانہ, اگر اس کو فعل کو مجہول پڑھیں گے تو یوقظ ضمیرہ, اس کے ضمیر کو بیدار کیا جاتا ہے. یحرک وجدانہ, اس کی وجدان کو
حرکت میں، تحریک میں حرکت دی جاتی ہے اس کے وجدان کو. اگر معلوم پڑے تو یوقظ ضمیرہ، اس کا ضمیر جو ہے وہ بیدار ہوتا ہے اور اس کا وجدان اور ضمیر اور باطن اور حرکت میں آتا ہے. فَيَلْتَفِتُ إِلَى الْمَعَارِفِ الْأَوَّلِيَّةِ، تو پس انسان متوجہ ہوتا ہے ان لحظات میں، ان لمحات میں، کس کی طرف؟ فطرت اولیہ کی طرف، معارف اولیہ کی طرف. التی، وہ معارف اولیہ اودعتها ید الخلقت فی اعماق روحی، انسان کے روح کی گہرائیوں میں خلقت کے ہاتھ نے ودیت کے طور پر ان معارف کو رکھا ہوتا ہے. مراد ہے کہ خداوند متعال نے انسان کے اعماق روح میں ان معارف کو امانت کے طور پر رکھ دیا ہے. اچھا، وہ کون سے لحظات ہیں جس میں انسان متوجہ ہوتا ہے، ملتفت ہو جاتا ہے؟ کہتے ہیں وَمِن تِلْكَ اللَّحَظَاتِ حالات الخوف، ان لحظات میں، لمحات میں حالات خوف ہیں. وَالذُّعْرِ، ذعر تحیر کو کہتے ہیں، ہراس کو کہتے ہیں، رعب، اور اس کو کہتے ہیں کہ انسان یہ خوف یا یہ تحیر اور ہراس اور یہ رعب الحاصلتی من التقلبات الطبیعیہ، یہ بھی طبیعی تبدیلیوں کا نتیجہ ہوتا ہے. من التقلبات الطبیعیہ، تقلبات وہی قلب سے ہے نا، تبدیلیاں، تقلبات طبیعی تبدیلیوں کی وجہ سے ہوتا ہے. فتجد کل انسان یتعرض لہا، بس ہر انسان جس کے لیے یہ حالات پیش آئے ہیں، یتعرض لہا یعنی انسان جو اس حالات کے میں جکڑ گیا ہے. کیا تجد پاتا ہے ہر انسان، یعنی ہر انسان اعلیٰ درجۃ بالغۃ، یعنی انسان ہوتا ہے، پاتا ہے خود کو ایک ایسے اوپر والے درجے، یعنی مقصد ہے کہ امیدوار ہو جاتا ہے. دوسرے لفظوں میں درجۃ بالغۃ من العمل، عمل یعنی آرزو، والانقطاع، اور دوسری طاقتوں اور ظاہری طاقتوں اور قدرتوں سے بالکل منقطع ہو کر ایک اور طاقت کی طرف متوجہ ہوتا ہے. والتعلق بقدرت غیبیت عظیمت، اور انسان امید رکھتا ہے ایک، اور انسان تعلق رکھتا ہے اور دوسری طاقتوں سے منقطع ہو کر متوجہ ہو جاتا ہے ایک ایسی غیبی طاقت کی طرف کہ جو عظیم ہے اور کائنات پر حاکم ہے، مسلط ہے. ٹھیک ہے، عظیمتاً مسیطرۃ علی الکون، مسیطر یعنی مسلط، مسیطر یعنی غالب، کائنات پر وہی غالب طاقت اور قدرت ہے. ہی القدرہ علی الانقاذ والنجات، یا ہی القادرہ، وہ قدرت غیبیہ ہی طاقت رکھتی ہے، قادر ہے کہ انقاذ، اسے ڈوبنے سے نجات دے دے، والانجاء، وہ ایک ہی معنی میں انقاذ اور انجاء، نجات دے دے انسان کو الی ساحل الامان، ساحل امان کی طرف، یعنی ان حالات سے نکال کر ایک امید کی کرن جو ہے اس کے لیے روشن کر دیتی ہے اور انسان نجات پا جاتا ہے. الانقاذ باب انفعال سے، جو باب فعال سے ہیں، اور الانجاء الی ساحل الامان، ساحل امان کی طرف، یعنی ایک طاقت ہے جو انسان کو ان مشکل اور کٹھن حالات سے نکال کر ساحل امان تک پہنچا جائے. وَهَذِهِ الْحَالَةُ تُحَدِّثُ مَعَ كُلِّ انسان، یہ حالت ہر انسان سے بات کرتی ہے، گفتگو کرتی ہے. حِينَمَا كَانَ حَيْثُمَا كَانَ، جہاں بھی ہو، مَهْمَا كَانَ یعنی کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی بھی ہو، جہاں بھی ہو،
کوئی بھی ہو. یحمل من عقیدت مسبقہ. اچھا یہ حالت جو ہے یہ ایک سابق عقیدہ اٹھائے ہوئے ہوتی ہے. یعنی پہلے ایک عقیدہ ہے فطری طور پر اس کے اندر، بل حتی ولو کان ملحدا ومنکرا لوجود خالق للکون، بلکہ یہ حالت اس بندے میں بھی ہوتی ہے چاہے وہ ملحد ہو یا اصلا وجود خالق کائنات کا منکر ہی کیوں نہ ہو. یہ نہیں ہے کہ بس ایک مسلمان ہے اس کے لیے تاکہ وہ کہے بھائی یہ وہ تعصب ہے مذہبی کہ جس کی وجہ سے یہ سوچ رہا ہے، خیال ہے. یہ خیال نہیں ہے، یہ حالت اس بندے پر بھی طاری ہو جاتی ہے جو بندہ اصلا منکر وجود خدا ہے. فالفطرۃ الالہیۃ الثابتۃ، بس فطرت الہیہ جو ثابت ہے فی اعماق النفس کل انسان، ہر انسان کے نفس کے گہرائیوں میں اندر، یعنی ہر انسان کے اندر یہ فطرت ثابت اور موجود ہے. تدل علی قدرت الخالق جل وعلا، دلالت کرتی ہے یہ فطرت الہیہ قدرت خالق کائنات پر یا خالق کائنات کی قدرت پر کہ جو جل وعلا. هذا الدليل في الكتاب والسنة، وقد أشار الله تبارك وتعالى إلى هذه النزعة الفطریہ. کہتے قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فطری گرائش اور رجحان اور روی کرد اور تمایل کی طرف اشارہ فرمایا ہے فی عدت موارد غیر منصرف موارد، متعدد جگہوں میں، فی من کتابہ العزیز، اپنی کتاب عزیز میں، منہا ان موارد میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ یہ ارشاد ہے وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ، جب انسان کو ٹچ کر لیتا ہے، مس کرتا ہے، جب انسان کو گھیر لیتی ہیں مصیبتیں، الضر یعنی رنج، نقصان، مصیبت، یہ تو دعانا، تو ہمیں پکارتا ہے، لجنبہ، ٹھیک ہے، اپنے قریب آنے کے لیے پکارتا ہے انسان. کہتے ہیں یہ دونوں حالت میں، قائدن اور قائمن. اس میں کتاب میں اشتباہ لکھا ہوا ہے، قائمن پہلے ہے، قائدن بعد میں ہے، جبکہ خود قرآن کریم میں دیکھیں گے نا تو برعکس ہے، قائدن پہلے ہے اور قائمن بعد میں ہے. یعنی دونوں حالتوں میں، چاہے وہ کھڑے ہونے کی حالت ہو یا بیٹھنے کی حالت. فلما کشفنا عنہ ضرہ، یہ آیت کا آگے والا حصہ ہے جو یہاں نہیں لکھا ہوا. اپنے پہلو، جنب یعنی اپنے پاس. فلما کشفنا عنہ ضرہ، جب ہم اس سے اس مصیبت کو ٹال دیتے ہیں، جب وہ مشکل ٹل جاتی ہے اس کی، ہم جب کشفنا، ہم جب دور کر دیتے ہیں اس سے اس کی مشکل کو، اس کے رنج اور علم کو، مر، وہ گزر جاتا ہے، کأن لم یدعنا الی ضر مسہ، گویا کہ وہ ایسے گزر جاتا ہے گویا کہ اس کو یہ مشکل پیش ہی نہیں آئی تھی اور ہمیں اس نے پکارا ہی نہیں تھا. کذالک، اسی طرح، زین للمسرفین ما کانوا یعملون، مسرفین کو، اسراف کرنے والوں کو، یہ تباہ کاری کرنے والے لوگوں کے لیے ان کے برے اعمال انہیں اچھے لگتے ہیں اور زین، زینت دی گئی ہے. لہذا یہ ان کے جو زشت اور برے اور اعمال ہیں ان کی نظر میں اچھے کے طور پر شیطان ان کو جلوا دیتا ہے کہ یہ بہت اچھا کر رہے ہیں، تو یہ تم اچھا کر رہے ہو. ما کانوا یعملون. ومنها، بس ایک آیت یہ سورہ یونس کی آیت نمبر 12 ہے، اس کا ایک حصہ یہاں مذکور ہے جو شاید مثال یہی تھا کہ جب انسان کو مصیبت آتی ہے تو ہمیں پکارتا ہے، بس یہ متوجہ ہوتا ہے ایک طاقت کی طرف. پھر یہ دوسرا حصہ وہ مورد بحث نہیں ہے، تو بھئی وہ پھر انسان کی دوسری حالت، وہ تمرد والی حالت
کہ وہ ہٹ دھرم بن جاتا ہے، اور یہ وہ جب مشکل مل جاتی ہے، نجات مل جاتی ہے، پریشانی دور ہو جاتی ہے تو پھر اکڑ جاتا ہے۔ وَمِنْهَا قَوْلُهُ تَعَالَى، ان حالات میں سے ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ارشاد ہے کہ البتہ آیت یہاں پوری نہیں ہے، آگے حصہ اور پیچھے والا حصہ دونوں کاٹ دیے ہیں جو شاید مثال نے وہی بیان کیا ہے۔ حَتَّى إِذَا كُنْتُمْ فِي الْفُلْكِ، اور حتیٰ کہ آپ لوگ جب کشتی میں ہوں، وَجَرَيْنَ بِهِمْ بِرِيحٍ طَيِّبَةٍ، تو یہ کشتی جو ہے اس باد ملائم اور یعنی سازگار ہوا کے ذریعے سے مثلا جاری ہو اس سمندر میں، وَفَرِحُوا بِهَا، تو ظاہر ہے وہ ملائم ہوا، سازگار ہوا جب ہوگی تو انسان خوشحال ہو جائے گا۔ لہذا یہ سمت موافق میں ہے، معمولی سی ہوا ہے جو ہوا چل رہی ہے اور انسان جو بڑا خوش ہے۔ جاءتها ریح عاصف، عاصف یعنی تند، ریح یعنی باد، یعنی ہوا جسے ہم کہتے ہیں کہ یہ بہت تند باد، سخت ہوا، طوفان کی طرح، وہ طوفان کہتے ہیں، ایک طوفان سا آ جاتا ہے۔ وَجَاءَهُمُ الْمَوْجُ مِنْ كُلِّ مَكَانٍ، اور ان لوگوں کو جو کشتی میں سوار ہوتے ہیں ان سب کو موجیں گھیر لیتی ہیں ہر جگہ سے۔ ظاہر ہے ہر طرف پانی ہے نا، تو یہ موجیں جو ہیں تلاطم جب برپا کرتی ہیں، متلاطم موجیں انسان کو اپنے گھیرے میں گھیر لیتی ہیں۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ أُحِيطَ بِهِمْ، یقین کر لیتے ہیں کہ اب ہمارا احاطہ کیا جا چکا ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں؟ دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، پھر خدا کو پکارتے ہیں اور دین کو اللہ کے لیے خالص کر دیتے ہیں۔ یعنی اس وقت دین مکسچر نہیں ہوتا، اس وقت خالص دین اللہ کے لیے ہوتا ہے، کیونکہ صرف اللہ مد نظر ہوتا ہے اور کچھ نہیں ہوتا۔ لہذا الدین مفعول بھی یا مخلصین کے لیے، دین لہو کی ذریعے اللہ کی طرف جائے گی، یعنی اللہ کے لیے خالص کرتے ہیں دین کو، یعنی خالص دین وہی ہوتا ہے اس وقت۔ کما اشیر الیہا فی احادیث اہل البیت علیہم الصلوۃ والسلام، جس طرح اشارہ کیا گیا ہے بالکل اسی طرح اشارہ کیا گیا ہے اس مطلب کی طرف احادیث اہل بیت صلوات اللہ وسلم علیہ میں۔ نذکر منها هذا الحدیث المشہور، ہم اس حدیث کو جو مشہور ہے ذکر کر رہے ہیں۔ قال الامام الصادق علیہ الصلوۃ والسلام یہ کیا لکھا ہے؟ لنوطی یعمل فی البحار، لنوطی ایک شخص کو جس کا سروکار سمندر میں ہی تھا، سمندر میں غوطے لگانا، غواص، جی ناخدا جو ہوتے ہیں، ممکن ہے ناخدا مراد ہو، لہذا یہاں یہی مراد ہے۔ ایک شخص ہے جس کا کام سمندر میں ہی ہے، یعمل فی البحر، ٹھیک ہے۔ یا عبد اللہ هل رکبت سفینة قط، آیا تو کبھی کشتی پہ چڑھا ہے؟ کیونکہ ناخدا تو ہمیشہ کشتی میں ہوتا ہے نا، یہ ناخدا نہیں ہے، یعنی ایک شخص ہے جس کا سروکار یہ غواصی ہوگا، غواصی وغیرہ کرنے والے بندہ۔ کہتے ہیں کہ قال بلا، جی یا ابن رسول اللہ، ہاں میں چڑھا ہوں کشتی میں۔ قال علیہ الصلوۃ والسلام فهل قصرت بك حيث لا سفینة تنجیک ولا سباحة تغنیک، کیا وہ کشتی تیرے ساتھ مثلا ٹوٹ گئی اس جگہ جہاں کوئی دوسری کشتی بھی نہ ہو؟ یعنی ایسا کوئی واقعہ پیش آیا ہے، کوئی مورد ہوا ہے، ایسا کوئی حادثہ پیش آیا ہے کہ کشتی ٹوٹ جائے اور دوسری کشتی بھی نہ ہو جو تجھے آ کر نجات دے دے؟ ولا سباحت تغنیک، اور کوئی
شنا کرنے والا شخص وہ جو تیرتے ہیں، کوئی تیراکا بندہ بھی نہ ہو جو تجھے اگر یا خود تیری تیراکی جو ہے وہ بھی کام نہ دے. تو بھی تیرنا جانتا ہے، سباحت جانتا ہے، لیکن تیری تیراکی بھی تجھے کام نہ دے، تجھے بے نیاز نہ کرے، تجھے اس مشکل سے نجات نہ دے دے. قال بلا، عرض کیا اس بندے نے، جی اے فرزند رسول اسی طرح ہی ہے. قال فهل تعلق قلبك، کیا پھر تیرا دل جو ہے یہ وہ کسی ایک ایسی شے سے نہیں جڑا ہوا، ایک شے کے بارے میں نہیں تیرا دل شے کی طرف متوجہ نہیں ہوا کہ ان شیئا من الاشیاء، کوئی چیز ہے اشیاء میں سے، قادر علی ان یخلصک من ورطتک، کہ ایک شے ہے اشیاء میں سے جو تجھے اس ہولناک منظر سے نجات دے دے اور تجھے ساحل امان تک پہنچا دے. کہا ہاں یا ابن رسول اللہ ایسا ہوا ہے. تو امام علیہ السلام نے فرمایا فذلک الشیء هو اللہ القادر علی الانجاء حیث لا منجی وعلی الاغاثۃ حیث لا مغیث. کہتے ہیں یہ شے وہی اللہ ہے کہ جس کی صفت یہ ہے وہ قدرت رکھتا ہے، قادر ہے نجات دینے پر اس جگہ جہاں کوئی منجی نہ ہو، اور اغاثے پر، مدد کرنے پر جب کوئی بھی مدد کرنے والا نہ ہو. الدلیل الثانی النظام الکونی، انشاءاللہ اس کو کل پڑھیں گے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلیہ الطاہرین. اللهم